سورۃ البقرہ کے الفاظ معانی کی وضاحت آیت نمبر 174 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، ان بے شک، اس میں تاکید کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی یقیناً، بے شک، اور اس کو حروف ناسخہ یا حروف عاملہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جملے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی جو فاعل ہے اگر وہ حالت رفع میں اس کے اوپر پیش ہے تو وہ زبر میں تبدیلی کر دیں گے، زبر لے آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے تو اگر اللہ فاعل ہے تو اس پر پیش آئے گی اللہ ہو آئے گا، لیکن جب انا لگ جاتا ہے تو ان اللہ، ہا کے اوپر زبر آ گئی۔ اسی طرح انا کی اخوات یعنی انا کی بہنیں، جیسے لیکن، لیتا، لعل، شاید کہ، انا اور کانا، یہ سب انا کی اخوات ہیں، یعنی یہ جملے کی اعراب میں چینجز لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ الذین، اس میں موصولہ ہے، پچھلے پارے میں کافی اس کی ڈیٹیل ہو چکی ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ سارے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ یکتمون، وہ چھپاتے ہیں۔ کتما سے یہ ورڈ آ رہا ہے، کاف تھا میم، کتما، چھپانا، اور فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ما، جو، انزل اللہ، انزلہ، نازل کیا اس نے، اور یہ پیچھے کئی مرتبہ یہ ورب ہے، پڑھ چکے ہیں ہم اس کو کئی مرتبہ۔ نون، زا، لام، نازلہ، کسی چیز کا بلندی سے نیچے کی طرف آنا، نازل ہونا، اترنا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ ورڈ ہے، جیسے نزل اللہ، اللہ نازل کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر انزلہ کا ورڈ آیا ہے، پھر نازلت مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ما، جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، من حرف جارہ ہے، الکتاب، کتاب سے، اور یشترون، یہ ورڈ شرع سے آ رہا ہے، یعنی بیچنا اور خریدنا دونوں کے معنوں میں۔ یہاں پر ہے یشترون، جمع کا صیغہ ہے، وہ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی آیات کو، یعنی اصطلاحی طور پر معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی آیات کو بدل دینا تحریری طور پر یا معنوی طور پر، اس میں چینجز کر دینا دنیا کے بینیفٹ کے لیے۔ اور ہم اردو میں بھی یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، بیع و شراء، یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ البقرہ میں ورڈ یشری، وہ بیچتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ بھی، ساتھ اس کے حرف جارہ ہے، اور آگے پروناؤن ہے۔ ثمنً قلیلا، ثمن، قیمت، مول، قلیلا، تھوڑی سی، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قلیل، تھوڑی سی۔ اولئک، تو یہی لوگ ہیں، ما، جو، یاکلون، کھاتے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اکلا سے آ رہا ہے۔ اکلا کا مطلب ہے کھانا، یاکلون فعل مضارع میں یعنی وہ سب کھاتے ہیں۔ فی بطونہم، فی حرف جارہ ہے، بطونہم، بطن کی جمع ہے، بطن ہے پیٹ، اور بطون جمع ہے زیادہ سارے پیٹ، زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی تو اسی لیے بطونہم، بطون پلس ہم ہے، ضمیر ہے آگے، یعنی اپنے پیٹوں میں وہ آگ بھر رہے ہیں۔ آگے جیسے ورڈ آئے گا، الا، ایکسیپٹ، مگر، یہ کہ آگ، النار، آگ۔ ٹھیک ہے، وا، اور، لا، نہیں، یکلمہم اللہ، یکلم اور ہم، ٹھیک ہے، یکلم کا مطلب ہے وہ بات کرے گا، کلام سے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کلام، تو یکلم فعل مضارع ہے، وہ بات کرے گا، کلام کرے گا، ہم، ان سے، ضمیر ہے۔ اللہ، کون، یعنی اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا، اور نہیں، یزکیہم، اس کو بھی آپ علیحدہ کر لیجئے، یزکی پلس ہم، یزکی یعنی وہ پاک کرے گا۔ زکا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں زا، کاف اور یا۔ ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کا ورڈ بھی اسی سے بنتا ہے، اور اس کے جو لغوی معنی ہیں یعنی پیوریفیکیشن، پاک ہونا اور گرو کرنا۔ اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں جو قرآن کریم میں آپ دیکھتی ہیں، جیسے یزکا، یزکیہم، زکا، اور پھر اسی طرح تزکیہ نفس ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی نفس کی پاکی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ وا، اور، لہم، لام حرف جارہ، فور کے لیے یوز ہو رہا ہے، ہم، ان کے لیے، یعنی ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم،
دردناک عذاب ہے، علیم دردناک، اور یہ ورڈ عذاب علیم صفت اور موصوف ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اولئک وہی لوگ ہیں الذین جو اشتروا خریدتے ہیں ضلالہ گمراہی ضلال سے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ضاد لام لام ضلالہ، یعنی گمراہ ہو جانا، سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ تو یہاں پر ضلالہ یعنی مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، آخر میں تائی مربوطہ ہے، تو اس کا مطلب گمراہی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے خریدی گمراہی بالہدا بدلے ہدایت کے، یہاں پر با جو ہے بدل کے معنوں میں آ رہا ہے، بالہدا ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی، اور العذاب عذاب کو خریدا بالمغفرہ مغفرت کے بدلے میں، یعنی عذاب لے لیا بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بخشش حاصل کرتے۔ اور آگے ہے پس ما کیسا، یعنی کیسا وہ صبر کیے بیٹھے ہیں، اصبرہم صبر کیے بیٹھے ہیں علی النار آگ پر، یعنی خوب ان کو پتہ ہے کہ آگ میں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر راضی ہیں۔ اگلی آیت ہے جی ذالک، یہ اس لیے اشارہ ہے قریب کا، یعنی یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب، نزل الکتاب، میں نے پیچھے بتا دیا تھا نا، انزلہ سے ورڈ آ رہا ہے، نزل الکتاب، اللہ نے نازل کی کتاب بالحق حق کے ساتھ، اور ان الذین بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اختلاف رکھنا، ڈس ایگری کرنا کسی معاملے میں کسی بات سے دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو اختلافو یعنی یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی یعنی اللہ کی کتاب میں، اب یعنی جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جو رولز ہیں حدود ہیں اللہ کی، ان میں اختلافات ہوئے لوگوں میں، تو جو ایسا کر رہا ہے یعنی حق بات کو سمجھتے بوجھتے جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کر دے، لوگوں کے سامنے غلط بات کو آگے رکھ دے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو یہ ہے یعنی چینجز کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے کیا ہے، آگے ورڈ آ رہا ہے لفی لام یقیناً، فی میں وہ ہوگا شقاق بعید، یعنی وہ دور کی ضد میں ہے، سخت بدبختی میں ہے، اور بعید کا ورڈ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں دور، اور شقاق شقہ سے ورڈ آ رہا ہے بدبختی، اور اس کے معنی اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے پھٹنا کسی چیز، شق ہونا، زمین کا شق ہونا، پھٹنا۔ تو جی یہ تھی الفاظ معنی کی وضاحت آیت نمبر 176 تک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔